بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, دس از می محمد راشد یور ہوسٹ, اور آپ مجھے FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے سن رہے ہیں. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے دیٹ از اباؤٹ سکسیس سٹوریز. اس میں ہم اپنے ارد گرد جو بھی سکسیس سٹوریز ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ اس سکسیس کو گین کرنے میں جو بھی ان لوگوں کو ڈیفیکلٹیز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا یا مشکلوں کا جو بھی تھا ان سے ریلیٹڈ آپ جان سکیں اور ایک انسپریشن جو ہے وہ حاصل کر سکیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی پرسنالٹی ہیں, ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جو کہ اپنی فیلڈ سے باہر بہت زیادہ کام کرتی ہیں اور شی از ٹو مچ پیشنیٹ اباؤٹ ہر ورک, اور پروفیشنلی شی از اے ڈاکٹر. اور میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ کا ان سے جو ہے تعارف کروانا چاہوں گا. ڈاکٹر ماہرہ بٹ, شی از اے ڈینٹسٹ اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور جو سب سے بڑی ماشاء اللہ سے ان کی کوالٹی ہے دیٹ از ہر پیشن اباؤٹ بک ریڈنگ. تو ویلکم ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ہمارے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ راشد, تھینک یو برنگنگ می ٹو دس پروگرام. ویلکم. سامعین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس میں فرسٹ آف آل ہم جو ہے اپنے گیسٹ کی جو سکسیس اسٹوری ہے اس سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحبہ, وڈ یو لائک ٹو ٹیل سم تھنگ اباؤٹ یور سکسیس اسٹوری؟ رادر دین اے سکسیس اسٹوری, آئی تھنک دس از اے کنٹینیویشن, ایک جرنی ہے جو کہ میں سب سے بڑا ایسپیکٹ بکس کو اپنی لائف میں کاؤنٹ کروں گی. اسٹارٹ میں نے بہت ینگ ایج پہ کیا تھا, چھوٹی چھوٹی کتابیں پیرنٹس لا کے دیتے رہتے ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں دو, وہ بہت بڑی انفلوئنس تھی, ان کی کتابیں بہت بڑی انفلوئنس تھی لائف میں. اور میں نے اپنے ابا کو بچپن سے کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میری مدر بھی پڑھتی ہیں, مدر زیادہ اردو لٹریچر وغیرہ پڑھتی ہیں, ریلیجس لٹریچر. ابا بہت وائڈلی ریڈ کرتے تھے, تو ان کو دیکھتے دیکھتے اٹ واز سم تھنگ جو ایک نیچرل پک اپ تھا. کبھی مجھے کسی نے کہا نہیں کہ بک ریڈنگ کرو, کبھی زندگی میں کہا نہیں کسی نے, بس ایک نیچرل پک اپ تھا جو دیکھا ہے سب کو ارد گرد کرتے ہوئے. اینڈ میرا پہلا ناول ٹام سایر تھا. آئی واز 8 years old. I remember میں نے پڑھا and I thought it was for somebody real and I went to my teacher and I asked them. اور اس وقت ہم لوگ کافی ریموٹ ایریا میں رہ رہے تھے, پشاور سے آگے ہے جگہ رسال پور. میرے ابو پوسٹڈ تھے وہاں, مائی فادر فرام دی آرمی. تو میری جو انگلش ٹیچر تھی شی ہیڈ نو آئیڈیا کہ ٹام سایر کون ہے. تو اب جب میں بڑی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ دیٹ از اے مطلب دکھ کا پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ ایک انگلش ٹیچر کو ٹام سایر اور ہکل بیری فن وغیرہ کا نہیں پتا. اینڈ وہاں سے اٹ اسٹارٹیڈ اینڈ آئی وڈ ریڈ اینی تھنگ جو میرے ہاتھ میں آ جاتی تھی. میں نے اپنے ابا کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کی ہیں جو شاید میں ابھی بھی پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن میرے ابا کی ایک بہت بڑی بات تھی, وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ آپ کتاب پڑھو, اگر آپ کو اس کا 5 سے 10% سمجھ آتا ہے فائن, دوبارہ پڑھو, اگلی دفعہ تھوڑا سا اور آئے گا. مطلب ایک دفعہ کتاب پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی تو آپ ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے, یو جسٹ نیڈ ٹو ریڈ اٹ اگین. سو اٹس اے جرنی جو ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہوں. اور میں اپنے آپ کو اتنا وائڈلی ریڈ نہیں سمجھتی بیکاز آئی سین پیپل, آئی میٹ پیپل جو کہ مجھ سے بہت زیادہ کتابیں پڑھ چکے ہیں لائف میں. تو صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ آپ اپنے پروفیشن کے بارے میں بتانا چاہیں گی؟ کیا آپ کا انٹرسٹ تھا جو ہے اس فیلڈ کی طرف, BDS کی طرف آنا, یا کچھ اور موٹیوز تھے اس سائڈ پہ آنا؟ مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا اپنا بیچلرز ان ڈینٹل سرجری BDS ختم کیے ہوئے. تو تھا بچپن میں جس طرح ہوتا ہے, ہاں بھائی ڈاکٹر بن جائیں گے. پاکستان کی تقریباً ایک ایوریج اسٹیٹسٹکس میں 90% لڑکیاں یہی کہتے تھے ہاں جی ڈاکٹر بن جائیں گے ہم. تھا لیکن جب تک میں نے او لیولس کیا, اس کے بعد FSC کی, تو FSC پہنچنے تک آئی ریئلائزڈ کہ دس از پرابلی ناٹ سم تھنگ آئی وڈ لائک ٹو ڈو ان مائی لائف. اور میں نے اپنے ابا سے اپنی اماں سے ہلکا ہلکا کہا. مسٹیک سب سے بڑی یہ ہوئی کہ اس وقت اتنا زیادہ نہیں پتا تھا کہ اچھا اور فیلڈز کیا ہو سکتے ہیں, بیکاز میری فیملی میں زیادہ ڈاکٹرز, انجینئرز, یہی 2 فیلڈز ہیں جو پاکستان میں چلتے ہیں. صحیح, بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے والد کو لگا کہ شاید گریڈز بہت زبردست نہیں آئے تو یہ کر رہی ہے, اور انہوں نے میرا ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروایا, جو کہ ابھی تک مجھے بڑا ہرٹ کرتا ہے کہ اتنا ایکسپینسو تھا اور سارا کچھ تھا اور شوق بھی نہیں تھا. لیکن ٹو بی آنیسٹ, جب ہمارے کلینکل ایئرز شروع ہوئے تھے, 3rd year سے کلینکس شروع ہو جاتے ہیں, آئی تھنک آئی فیل ان لو ود ڈینٹسٹری ایز ویل. مطلب it is a beautiful profession. It is something جو آپ لوگوں کے منہ پہ اسمائل لے کے آتے ہیں, لوگوں کی درد ہٹاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اٹس ویری سیٹسفائنگ. I wouldn't say کہ میرے ابا نے کوئی غلط ڈیسیجن لیا. I respect him and I've thanked him for that a lot of times. Although کبھی کبھی مجھے غصہ چڑھتا تو میں کہہ دیتی ہوں کیا کدھر بھیج دیا آپ نے مجھے. لیکن لائف آپ کو بہت ساری چیزوں میں لے کے جاتی ہے, and I think
اگر میں لٹریچر پڑھ لیتی تو شاید میں اتنا وائڈلی نہ ریڈ کر سکتی جتنا میں ایز اے ڈاکٹر کر لیتی ہوں سارا کچھ. آئی کین کیری بوتھ آف دیز تھنگز اینڈ آئی وڈ لائک ٹو کیری دم along پوری زندگی تک. صحیح, زبردست زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو ہے نا وہ کوشچن وہ بہت زیادہ لوگوں کے مائنڈ میں, آبویسلی میرے مائنڈ میں بھی آ رہا ہے اور سننے والوں کے مائنڈ میں بھی آ رہا ہوگا. اب جب ایک ایسی فیلڈ جس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بکس پڑھنی پڑتی ہیں, بہت کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس سارے ٹائم کے دوران کیا آپ ایسا ٹائم نکال پاتی تھی جس میں آپ لٹریچر سے ریلیٹڈ یا اپنے کورس ورک سے علاوہ جو بکس ہیں وہ پڑھ سکیں؟ یہ کانسیپٹ کہ آپ صرف پڑھائی کر رہے ہیں اور صرف پڑھائی کر رہے ہیں غلط ہے. آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں ایک نارمل پروفیشن کی طرح, خاص طور پہ جب ایگزامز آتے ہیں آپ تھوڑا اس کو پمپ اپ کر دیتے ہیں, نارمل آپ ایک لائف میں چلتے رہتے ہیں, لیکن ایکسٹرا ایکٹیویٹیز سارے کرتے ہیں. تو انسٹیڈ آف واچنگ سیزنز موویز آپ بکس پڑھ لو. اس کے علاوہ آئی میڈ شیور کہ میں ہر ایگزام سے پہلے 15-20 منٹ کوئی کتاب پڑھ کے جاتی تھی, چاہے میرا فائنل پروفیشنل ایگزام ہوتا تھا. آئی ہیڈ ٹو ریڈ اٹ. ایک موڈ آف ریلیکسیشن بھی ہوتا ہے, مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. تو مطلب کچھ لوگ جاگنگ کر کے ریلیکس کرتے ہوں گے, کچھ لوگ سو کے ریلیکس کرتے ہوں گے مووی دیکھ کے. تو وائی ناٹ ریڈ اینڈ ریلیکس. تو اٹ واز اے میجر آؤٹ لیٹ فار می. آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. ایک کمپلشن سی آ جاتی تھی, ایک کریز آ جاتا تھا کہ نہیں یہ 15-20 منٹ پڑھ کے جانا ہے, اس میں کچھ ریویژن نہیں کرنی. صحیح, زبردست زبردست. سو دس از دا پیشن ایکچولی جو کہ آپ کو موٹیویٹ رکھتا تھا کہ نہیں کورس ورک کے علاوہ ایگزام سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ میں پڑھ کے جاؤں. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بات بتائیں گی, یو ٹولڈ اس کہ آپ کے جو فادر تھے ہی واز ان آرمی, تو ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کا پوسٹڈ رہنا اور آگے پیچھے موو کرنا, تو ڈونٹ یو تھنک سو کہ جو ڈفرینٹ کلچرز آپ نے دیکھے, ڈفرینٹ لوگوں سے ملاقات کرتی نہیں, تو ان لوگوں کا بھی کوئی انفلوئنس تھا آپ کی مینٹیلٹی کو اس طرف لے کے آنے میں, دیٹ یو مسٹ ریڈ اباؤٹ پیپل, اباؤٹ لٹریچر, یہ سب کچھ؟ بہت بڑا انفلوئنس تھا. آئی میٹ پیپل فرام آل اوور پاکستان, سارے پروونسز میں رہے ہوئے ہیں, سب کچھ دیکھا ہوا ہے. تو ان لوگوں سے مل کے انٹریکٹ کر کے یو ریئلائز کہ ایوری ہیومن بینگ ہیز 1000 stories to tell. کتابوں سے پہلے اورلی ٹرانسفر ہوتی تھیں یہ ساری اسٹوریز, اینڈ بہت بڑا ٹریڈیشن ہے پاکستان میں بھی. اگر آپ پشاور کی سائڈ پہ جائیں جہاں میں ابھی تک ادھر نہیں گئی, قصہ خوانی بازار اور ساری جگہیں, مطلب دے آر نون فار اسٹوری ٹیلنگ, اینڈ بکس جسٹ ٹرانسفر دیٹ سیم انفارمیشن ان اے ریٹن فارمیٹ ڈفرنٹ ہے, باتیں وہی ہیں. اور جب آپ اتنی ریجنز میں رہتے ہو تو آپ ریئلائز کرتے ہو نیچر اور کتابوں کا بہت بڑا کنیکشن ہے. تو جب آپ اتنے ڈفرنٹ ریجنز میں رہتے ہو تو آپ کو ایک موقع ضرور ملتا ہے لائف کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کا. اور 2.5 years بعد پوسٹنگ ہو جانا, نئے دوست بنانا, اس کے اندر ایک ایسپیکٹ یہ ضرور آتا تھا کہ آئی واز ناٹ ون آف دوز پیپل جو گھر آ کے اپنے دوستوں کے گھر جاتے تھے. میں گھر آ کے گھر میں بیٹھتی تھی. اور آرمی میں ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آرمی کی ہر جگہ پہ اسٹیشن لائبریریز ہوتی ہیں جو کہ بہت ویل اکوپڈ ہوتی ہیں. ان کی آڈیو ویژول بکس بھی ہوتی ہیں, ان کے پاس آبویسلی پیپر بیگس وغیرہ ساری کتابیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. آپ لائبریری میں کسی بچے کو لے کے جائیں اور بچہ 2-3 کتابیں نہ پکڑ کے باہر آئے, آئی تھنک دیٹس امپاسبل. تو وہ آئی تھنک یہ ایک ملٹری لائف نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا ہے اس کے اندر کتابیں پڑھنے میں. سیکنڈلی آرمی میں وہ ہر سال ایشو کرتے ہیں کتابیں جو سرونگ آفیسرز ہوتے ہیں ان کو, تو وہ بھی ایک انفلوئنس ہوتا تھا. کتاب اگر دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے تو اس کو کھولنے کا بھی دل کرتا ہے بندے کو. بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک پیشن تھا آپ کا بکس سے ریلیٹڈ, تو جب آپ بکس وغیرہ کو اپنے کالج میں لے کے جاتی تھی یا ٹیچرز کے سامنے, تو کیا کبھی ان کی طرف سے ایسا ریئیکشن نہیں آتا تھا کہ نہیں یہ نہ پڑھو ادروائز آپ فیل ہو جاؤ گے یا یہ ریزلٹس آ جائیں گے, کچھ اس طرح کی باتیں؟ لوگ موسٹلی جو زیادہ بکس پڑھتے ہیں ان کو بک ورمز بھی کہتے ہیں, تو کبھی کچھ ایسا سننے کو ملا؟ بک ورم تو بہت زیادہ نا, بہت زیادہ سننے کو ملا ہے کہ کتابی کیڑا یہ وہ. آئی ڈونٹ لک لائک اے بک ورم, اللہ کا شکر ہے, مطلب دیٹس اے ویری اسٹیریوٹیپیکل کلیشیڈ تھنگ ٹو سے, بٹ لائک نہیں, آئی ڈونٹ ہیو تھک گلاسز آن اینڈ سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے پہ زیادہ تر تو بچپن میں خاص طور پہ تعریف ہی ہوتی تھی کہ ہاں بھائی بہت پڑھتی ہے, آرام سے بیٹھی ہے, کتابیں پڑھی ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہو نا اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ تم لڑکی ہو, تم اتنی کتابیں کیوں پڑھی ہو. I've heard this, بہت کم, لیکن I've heard this. اور اس کے علاوہ آئی تھنک میری جو بی ڈی ایس میں روم میٹ رہی ہوئی ہے اس کی ہمت ہے, وہ مجھے کہتی تھی کہ اس کی کتابوں کو میں باہر پھینک دوں گی کمرے سے, پورے کمرے میں اس کی کتابیں پھیلی ہوتی ہیں. بیکاز کتابیں پڑھنے والے صرف پڑھنے کی حد تک مجھے لگتا ہے نہیں رہتے, پھر ہمیں اپنی کتابوں کو ڈفرینٹ طریقے سے سیٹ کرنا اور کتابیں خریدنا
وہ ایک پیشن بن جاتا ہے آپ کا. چھوٹی چھوٹی جیولری کی چیزیں خریدنا جس میں کتابیں ہوں گی, پرس ہوگا جو کتاب کی طرح لگے گا, چھوٹی چھوٹی چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں وہ اس طرح. تو آئی ایم اے پراؤڈ بک ورم. I hope I can مطلب fulfill the requirements of being an actual bookworm پوری زندگی تک. تو نہیں, زیادہ تر عزت ہی ملی ہے, زیادہ تر یہی ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ گھر والوں سے بڑی ڈانٹ پڑی ہوئی ہے کہ خاص طور پہ جو میں او لیولز میں تھی اس کی کافی بڑی سائنس کی کتابیں ہوتی ہیں. تو میری اماں دروازہ بند ہوتا تھا میرے کمرے کا, ایک دم سے کھولتی نہیں, دم سے چھاپا جس طرح پڑتا ہے پولیس کا, دم سے کھولتی نہیں, اور نہ میری بایو کی بک کے اندر سے نہ ایک ناول ایکسٹریکٹ ہوتا تھا. اور میں باہر جاتی تھی تھوڑی دیر بعد پھر میں اپنے بیڈ کے نیچے سے کچھ اور نکال لیتی تھی, بیکاز آئی یوزلی ریڈ 2 to 3 books at the same time. تو کہیں نہ کہیں سے وہ ناولز نکلے ہوتے. تو میری اماں سے مجھے بہت ڈانٹ پڑی ہوئی ہے کہ اپنے اسکول کا پڑھ لو, کالج کا پڑھ لو, یہ کیا کر رہی ہو. تو ہاں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے, اور لیکن اللہ کا شکر ہے زیادہ نیگیٹو نہیں فیس کرنا پڑا کچھ بھی. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی تک آپ آلموسٹ کتنی بکس پڑھ چکی ہوں گی؟ I can't put a number on it, but I'm pretty sure 200-300. ہاں, that would be an average. صحیح. سامعین, آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بیوٹیفل پرسنالٹی, شی از اے ڈاکٹر, اور ایک جو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو بھی بیماری ہے, دیٹ از ٹو ریڈ بکس. تو ہم ان کے اسی پیشن سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں. ابھی جو ہے وہ بریک کا ٹائم ہوا ہے, اور انشاءاللہ اس بریک کے بعد ہم اپنے پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے.